جو ہوگا اللہ کے کیے ہوگا. اللہ میرا رب ہے، میرا مالک، میرا پروردگار، میرا خیر خواہ، میرا دوست، میرا پشت پناہ. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے. آپ سوچئے ہمارے دیہاتی علاقے میں کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو کسی کو کہ اسے بڑے زمیندار چودھری کی پروٹیکشن حاصل ہے، بڑے وڈیرے کا، یہ جو ہے بہت ہی منہ چڑھا ہوا آدمی ہے، وڈیرا جو ہے وہ اس پر بڑا مہربان ہے. اب اس سے خوف ہوگا؟ اس کا ڈھور ڈنگر کو چوری کرنے کی جرت کرے گا؟ اسے کوئی نقصان پہنچائے گا؟ وہ پاؤں بنا کر سوئے گا، اسے خوف نہیں ہے، اس لیے کہ بہت بڑا وڈیرا، بہت بڑا جاگیردار، بہت بڑا زمیندار، علاقے کا چودھری جو ہے وہ میرا دوست ہے، میرا پشت پناہ ہے. اس پوری کائنات کا چودھری، پوری کائنات کا وڈیرا، پوری کائنات کا مالک، اگر آپ کو یہ اطمینان ہو کہ وہ آپ کا ولی ہے، یہ اطمینان کب ہوگا؟ جب آپ خود اس کے ولی بن جائیں. اگر آپ اس کے ولی بن جائیں گے تو وہ آپ کا ولی ہے. آپ نے سرسری سا رشتہ رکھا ہوا، اس کا بھی رشتہ سرسری سا ہوگا. آپ نے منافقت والی روش رکھی ہوئی ہے، اس کا معاملہ بھی پھر آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوگا، خالص نہیں ہوگا. وہ تو جیسا آپ کا روش، آپ کی روش ہوگی. انا عندہ، یہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، عند ظن عبدی بی، جو میرا بندہ میرے بارے میں ظن کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ اختیار کرتا ہوں. تو اللہ پر جم جانا تو خوف ختم. حزن کس بات کا؟ وہ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا ہے. مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میرا خیال ہے میرا بچہ فوت ہو گیا، مجھے تو رنج ہے، لیکن یہ کہ اس کا فوت ہو جانا ہی یقیناً بہتر ہے میرے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت اگر یہ فیصلہ صادق فرمایا، وہ میرا دوست ہے، میرا ہمدرد ہے، میرا بہی خواہ ہے، میرا خیر خواہ ہے، میرا پشت پناہ ہے، میرا مددگار ہے. اس کی طرف سے جو بات آئی کہ ہر چساقی ماریخ عین الطاف است، یہ ہے در حقیقت زوال خوف و حزن، اور اسی کا نام ہے مقام ولایت. دیکھیے اس میں جو آیا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت میں میں بہت ابتدا سے جو درس دے رہا ہوں تو ابتدا ہی میں یہ لفظ میری زبان سے نکلا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ موضوع ترین لفظ ہے. اس استقامت میں قیامت مضمر ہے. کیا معنی استقامت کی؟ تم نے کہا اللہ تم میرا رب ہے، اور رب کے ہر حکم کو ماننا لازم آ گیا. کیسے ممکن ہے؟ اگر دل ٹھک گیا ہے، اگر تمہاری واقعتاً جو ہے دل کے اندر جماؤ پیدا ہو گیا ہے، اس رب کے اوپر اتنا یقین ہو گیا، اس کی ربوبیت پر اعتماد ہو گیا، تب اس کی اطاعت، اس کی تمام جو ہے عبادت. اچھا رب کے اوپر اعتماد ہو گیا ہے تو بھروسہ اسی پر. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا. کارساز صرف اللہ. کارساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں. اس قدر عمدہ چیزیں لوگوں نے کہی ہیں. میرا کارساز، کارساز سے کہتے ہیں کام بنانے والا، کارسازی کام بنانے والا. میرا کارساز، میرے کام بنانے والا خود میرے کاموں کی فکر میں ہے، میرے کام بنانے کی فکر میں ہے. اور میں جب خود فکر کرتا ہوں اپنا کام بنانے کی تو غلطی کر بیٹھتا ہوں. اور فرمایا کارساز ماں تو فکر کار ماں، جس سے غلطی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ کی ذات ہے، جس کا علم کامل، جس کی قدرت کامل. کارساز ماں فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں. اپنے کام میں جب خود فکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں، راستے نکالتا ہوں، اسکیمیں بناتا ہوں، آزار ماں، اس کے نتیجے میں آزار، اس کے نتیجے میں مشکلات، اپنے لیے جو ہے بے پناہ قسم کی پیچیدگیاں پیدا کر بیٹھتا ہوں. یہ ہے استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ مقام ولایت ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے.